السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ کچھ عرصے میں بعض جمعوں کے خطبات میں میں نے بعض کہاوتیں، حکایتیں یا بعض کہانیاں جو سبق آموز ہیں، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی۔ آج جب میں نے انہیں حکایتوں کو چنا بیان کرنے کے لیے، تو مجھے خیال آیا کہ پاک و ہند کی ان پرانی کہانیوں اور روایتوں میں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان روایتوں کا آج تک جاری رہنا بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے طفیل سے ہی ہے۔ اگر جماعت کے لٹریچر میں نہ ہوتی تو کبھی کی یہ کہیں دفن ہو چکی ہوتی، اور اس جدید زمانے میں ان کو کوئی جانتا بھی نہ۔ آج ان باتوں کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میں یہ دیکھ رہا تھا، تو ان روایتوں کو آج بیان کروں گا۔ یہ صرف کہانیاں ہی نہیں بلکہ بعض حقیقی واقعات بھی ہیں، بعض اور طرف میں نصائح بھی فرمائی ہوئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ بعض جگہ حضرت مسیح علیہ السلام بعض باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو بظاہر تو لطیفے ہیں، لیکن ان لطیفوں میں سے بھی اصلاح کا پہلو ہمارے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ ایسا ہی بظاہر ایک لطیفہ ہے جو پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک مالن کی مثال بیان فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے کہ اس کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک کمہاروں کے گھر پہ آئی ہوئی تھی، دوسری مالیوں کے ہیں۔ جب کبھی بادل آتا تو وہ عورت دیوانہ وار گھبرائی ہوئی پھرتی تھی۔ لوگ کہتے اسے کیا ہو گیا؟ وہ کہتی کہ ایک بیٹی نہیں میری رہی۔ کیوں
کہ اگر بارش ہو گئی تو جو کمہاروں کے ہاں بیائی ہوئی ہے وہ نہیں رہی، ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو جو مالیوں کے گھر ہے وہ نہیں رہے گی، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سبزیاں وغیرہ نہیں اگئیں۔ تو بہرحال اگر ہو گئی تو کمہارن کے برتن خراب ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو سبزیوں والوں کا سبزی نقصان ہوگا۔ تو یہ مثال دے کر بظاہر تو ایک ہلکی پھلکی بات ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے مثال اس ضمن بیان فرمائی کہ قادیان کے دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دوستوں نے انہیں سمجھایا، لیکن دونوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم نے انگریزی عدالت میں جانا ہے، وہیں سے فیصلہ کروانا ہے، اور ایک دوسرے پر سرکاری عدالت میں نالش کر دی۔ جب مقدمے کی پیشی ہوتی تو وہ خود یا ان کا کوئی نمائندہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے کہنے آ جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ دونوں میرے مرید ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے، کس کے لیے دعا کروں کہ وہ ہارے اور وہ جیتے؟ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جو سچا ہے وہ جیت جائے۔ آج کل بھی یہی حال ہے، جب احمدی ایک دوسرے پر قضاء میں یا عدالت میں کیس کرتے ہیں تو دعا کے لیے بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی دعا کے لیے کہنا ایسا ہی ہے جیسے بارش ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ یا تو کمہاروں میں بیائی ہوئی لڑکی کو نقصان پہنچے گا یا مالیوں میں بیائی ہوئی لڑکی کو نقصان پہنچے گا، کسی نہ کسی نے نقصان اٹھانا ہے۔ تو یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں اگر مقدمے بازی ہوتی تھی تو آج بھی اگر ہو رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں، کہ یہ جائز ہے، یہ جائز تو ہے۔ انصاف کے لیے عدالت میں انسان جائے، لیکن اگر آپس میں فیصلے دوستوں کے ذریعے سے ہو سکتے ہوں، ثالثی فیصلے ہو سکتے ہوں، مل بیٹھ کے ہو سکتے ہوں، تو عدالتوں میں بھی جانا نہیں چاہیے اور پھر ڈھٹائی بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس نمونے کو پسند نہیں فرمایا تھا، بس ضد جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس ضد سے ہی بچنا چاہیے، اور پھر دعا کے لیے کہہ کے امام کو بھی مشکل سے بچانا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں ہی فریق احمدی ہوں تو کس کے لیے دعا کرے اور کس کے لیے نہ کرے۔ اور وہی دعا جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کا حق بنتا ہے اسے دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی طرف، ایک بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ والدین کا عزت و احترام کرنا چاہیے، سوائے دین کے معاملے کے، خدا تعالیٰ کے حکموں کے معاملے کے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جب دین کا معاملہ آئے تو بے شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں احترام تو آپ کا کرتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس لیے یہ بات ماننا
میرے لیے مشکل ہے، میری مجبوری ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا مناسب احترام نہیں کرتے اور نہ ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ اولاد میں سے اگر کسی کو اچھا عہدہ مل جائے تو وہ اپنے غریب والدین سے ملنے میں بھی شرم محسوس کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ کسی ہندو نے بڑی تکلیف برداشت کر کے اپنے لڑکے کو BA اور MA کروایا، اور اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد وہ ڈپٹی ہو گیا، سول سروس میں چلا گیا۔ اس زمانے میں ڈپٹی ہونا بڑا اعزاز تھا، گو آج کے زمانے میں کوئی بڑا اعزاز نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے باپ کو ایک دن خیال آیا کہ میرا لڑکا ڈپٹی ہو گیا، میں بھی اس سے ملا ہوں۔ چنانچہ جس وقت ہندو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مجلس میں پہنچا تو اس وقت اس کے پاس وکیل اور بیرسٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی اپنی گندی دھوتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا، باتیں ہوتی رہیں۔ کسی شخص کو اس آدمی کا بیٹھنا برا محسوس ہوا ان میں سے، اور اس نے پوچھا کہ ہماری مجلس میں یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو ڈپٹی صاحب اس کی بات یہ سن کر چینپ گئے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے کہنے لگے کہ یہ ہمارے ڈہلیا ہیں، یعنی کھلانے والے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر غصے کے ساتھ جل گیا اور اپنی چادر سنبھالتے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب میں ان کا ٹہلیا نہیں، ان کی ماں کا ٹہلیا ہوں۔ ساتھ والوں کو جب معلوم ہوا کہ ڈپٹی صاحب کے والد ہیں تو انہوں نے اس کو بڑی لعن طعن کی کہ اگر ہم پہلے بتا دیتے تو ہم اس کی مناسب تعظیم و تکریم کرتے، ادب کے ساتھ ان کو بٹھاتے۔ بہرحال اس قسم کے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے سے جی چراتے ہیں، اگر رشتہ دار غریب ہوں، چاہے وہ باپ ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے، تاکہ ان کی اعلیٰ پوزیشن میں کوئی کمی نہ آئے۔ گویا ماں باپ کا احترام یا اور دوسرے رشتے جن کا احترام کرنا چاہیے ان سے لوگ بچتے ہیں، اور پھر بجائے اس کے کہ ماں باپ کا نام روشن کریں، یہ تو لگ رہا ان کے نام کو بٹا لگانے والے بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ لوگ بعض علماء یا مقررین کی تقریر صرف وقتی حاضر اٹھانے کے لیے عادتاً سنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بارے میں یہی فرمایا ہوا ہے کہ مجلسوں میں صرف اس لیے نہ آؤ کہ فلاں مقرر اچھا ہے اس کی تقریر سننی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس مجلس میں کیا ذکر ہو رہا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ نہ مقرر کی گہرائی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات کی گہرائی کو، نہ تقریر کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کا مقصد ان کی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، صرف وقتی حظ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مقررین بھی صرف عارضی جذباتی کیفیت پیدا کرنے کے لیے بڑی زوردار تقریر کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی مختلف آوازیں نکالتے ہیں، رکت بھی طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بناوٹی قسم کی۔ ایسے ہی خطیب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک خطیب کا ذکر سناتے تھے کہ وہ لیکچر کے لیے کھڑا ہوا اور اس کا مضمون بڑا رکت والا تھا۔ ایک شخص آیا اور کھڑا ہو گیا،
ذمہ دار آدمی تھا، ہاتھ میں اس کے ترنگڑی تھی. یہ ذمہ داروں کی ایک چیز ہوتی ہے، 3 شاخہ سا چیز ہوتا ہے، لمبا اس کو دستہ ہوتا ہے جو بھوسا وغیرہ اٹھانے کے لیے، توڑی اٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرانے زمانے میں تو یہاں مغربی ممالک میں بھی استعمال ہوتا تھا یہ، جب یہ ٹیکنالوجی آئی ہے اس سے پہلے. لیکن بہرحال دیہات سے آیا اور کھڑا ہو گیا تقریر سننے کے لیے. جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان پر تو اس تقریر کا اثر نہ ہوا، لیکن وہ ذمہ دار تھوڑی دیر بعد رونے لگ گیا. تو تقریر کرنے والا واعظ جو تھا اس کی جو شامت آئی اور اس کے دل میں ریا پیدا ہوئی، تو اس نے خیال کیا کہ میرے واعظ سے متاثر ہو گیا. اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، انسانوں کے قلوب بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ تم لوگ ہو جو گھنٹوں سے میرا واعظ سن رہے ہو لیکن ان پر مطلق اثر نہیں ہوا، مگر یہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ اس پر فوراً اثر ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، کھڑا ہوا ہے اور یہ رو پڑا. پھر اس نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کتنا اثر ہوا ہے اس پہ، اس سے پوچھا کہ تم پر میاں کس بات نے تم پہ اثر کیا ہے کہ تم رو پڑے ہو؟ اس نے کہا، اس کو ذمہ دار لوگ سمجھ سکتے ہیں صحیح طرح جو پرانے ہوں. کہنے لگا کہ کل اسی طرح میری بھینس کا بچہ اڑا اڑا کے مر گیا تھا، تو جب میں نے آپ کی آواز سنی تو وہ یاد آ گیا اور میں رو پڑا. تو یہ سن کر خطیب صاحب بہت شرمندہ ہوئے. گویا اس شخص کے جذبات تو ابھرے، لیکن خطیب کے زوردار آواز میں بولنے اور بعض دفعہ رقت کی کوشش میں اپنے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے کی وجہ سے، اور اس پر اس کو اپنی بھینس کا بچہ جو گلے سے عجیب آوازیں نکالتے ہوئے مرا تھا وہ یاد آ گیا. تو خطیب بیچارے کو جو غلط فہمی ہو گئی تھی اپنے خطاب کی کہ میری شاید رقت بھری تقریر جو ہے یہ سن کے یہ رو پڑا ہے، تو وہ اس کی ریا نے، اس کی بناوٹ نے فوراً دور کر دی. ہمارے خلاف جو مولوی بولتے ہیں اگر ان کی تقریریں سنیں کبھی تو بالکل اسی طرح آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، خاص طور پہ جب ان کو جوش آتا ہے احمدیت کے خلاف بولنے کا. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے ان دنوں میں آئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جنہوں نے سنی ہوں گی ان کی تقریریں، کس طرح کیسی تقریریں ہوتی ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق ملی، ورنہ اسلام کے نام پر پیروں نے بھی جو دکانداریاں چمکائی ہوئی ہیں ہم بھی شاید انہی کا حصہ ہوتے. دعوے تو یہ کرتے ہیں پیر لوگ کہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اپنی دعاؤں سے ہم یہ کہتے ہیں یہ کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے اور دنیا سے بالکل بے رغبتی ہے. لیکن عمل کیا ہیں ان کے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک شخص کی نسبت فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خاص درجے تک پہنچا ہوا سمجھتا تھا، مگر ایک دفعہ ایک مرید کے ہاں گیا اور جا کر کہا کہ لاؤ میرا ٹیکس، یعنی نذرانہ دو مجھے. قحط کا موسم تھا. مرید نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، معاف کر دو اس دفعہ. پیر صاحب بہت دیر تک لڑتے جھگڑتے رہے اور آخر کوئی چیز اس کی بکوائی
کوئی چیز اس کو بیچنی پڑی اور پھر روپیہ لے کر جان چھوڑی اس کی. تو اس قسم کی کمزوریاں اور گند ان لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی پرانی باتیں نہیں اس زمانے کی. آج بھی پاکستان وغیرہ ملکوں میں ایسے پیر موجود ہیں. قرآن کریم میں جو علم و معرفت کا بیان ہوا ہے اس نے ہر علم کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ ہماری کم علمی اور کم غور و تدبر کی وجہ سے اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے اکثر. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طب کے تمام اصول قرآن مجید میں بیان کیے گئے اور دنیا کی تمام امراض کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے اس طرح قرآن مجید پر غور کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو اور ممکن ہے میرا عرفان ابھی تک اس حد تک نہ پہنچا ہو، مگر بہرحال جتنا بھی عرفان ہے اپنا عرفان اور اپنے بڑوں کا تجربہ ملا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید سے باہر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس قرآن کریم پر غور اور تدبر کرنا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تفاسیر پڑھنی چاہیے. پھر حضرت مسلم موعود نے بھی تفسیریں لکھی ہیں وہ پڑھنی چاہیے. خلفاء کی وضاحتیں ہیں بعض آیتوں پہ تفسیر ہے ان کو دیکھنا چاہیے، خود غور کرنا چاہیے اور قرآن کریم سے ہی علم و معرفت کے نقطے تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا اور یہ بہت ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی تجربے کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی دوسرے سے مشورہ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں. لیکن یہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ علم کے ساتھ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص محض کتاب پڑھ کر طبیب بننا چاہے تو بہت مشکل، بڑا محال ہے. ضرورت ہے مثلا طب کی کتب ہیں ان کے پڑھنے کے ساتھ لائق طبیب کے سامنے مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا ہو. اگر ایک طبیب ہے جب کتب پڑھ لے تو پھر کسی ماہر کے سامنے مریضوں کو تشخیص اور علاج بھی کرتا ہو. اس لیے ڈاکٹروں کو جب پڑھایا جاتا ہے کالجوں میں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے پریکٹیکل بھی ہو رہے ہوتے ہیں ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ. اگر یہ نہ ہو تو تجربہ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ سیکھ نہیں سکتا انسان. لیکن اس کے بعد بھی تجربات ضروری ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ پڑھائی کے دوران تجربہ حاصل کر لیا. بہرحال تو کسی طبیب کو بھی اس کا طب کا علم تبھی کامل ہوگا جب وہ عمل بھی کرے گا ساتھ. بغیر عمل کے علم مفید نہیں ہوتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی علم اور عمل کے متعلق سناتے تھے کہ ایک طبیب تھا جو بہت بڑا عالم تھا. اس نے طب کا خوب مطالعہ کیا ہوا تھا، علم حاصل کیا ہوا تھا، بہت پڑھا ہوا تھا. اس نے رنجیت سنگھ کا شعرا سنا تو دلی سے اس کے دربار میں پہنچا کہ شاید ترقی حاصل ہو. رنجیت سنگھ کا وزیر ایک مسلمان تھا. اس نے اس سے ملاقات کی اور اس سے مہاراجہ سے ملنے کے لیے سفارش چاہیے، یعنی طبیب نے مسلمان سے وزیر سے ملاقات کی اور کہا کہ میری سفارش کرو کہ میں راجہ سے مل سکوں. وزیر کو اندیشہ ہوا کہ اگر اس کا رسوخ ہوگا تو میں کہیں گر نہ جاؤں، اور طبیب کی سفارش نہ کرنا بھی اس نے مروت کے خلاف سمجھا. کچھ وہ سمجھ بھی گیا تھا باتوں سے طبیب صاحب کی کہ ان کا عملی تجربہ تو کچھ نہیں
لیکن بہرحال علم بہت ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے اس نے سفارش کی اس کی اور کہا کہ حضور یہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کے علم کی بہت تعریف کی۔ اس وزیر نے، مسلمان وزیر نے اس طبیب، مہاراجہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انہوں نے علاج بھی کیا ہے، تجربہ حاصل کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ تجربہ بھی حضور کے طفیل ہو جائے گا، آپ پہ تجربہ کر لیں گے۔ رنجیت سنگھ بڑا عقل مند آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، اور کہا کہ تجربے کے لیے کیا غریب رنجیت سنگھ ہی رہ گیا ہے؟ بہتر ہے کہ حکیم صاحب کو انعام دے کر رخصت کر دیا جائے۔ بس علم کے ساتھ عملی تجربہ بھی ضروری ہے، اور دنیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بھی میدان میں علم حاصل کرنے کے بعد اگر عملی تجربہ حاصل نہ کیا جائے تو بعض موقع ایسے آتے ہیں جہاں کام کرتے ہوئے پھر انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا کرنا ہے آگے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اور باوجود علم کے جو مسئلہ سامنے ہوتا ہے، جو روک ہوتی ہے، وہ دور نہیں ہو سکتی۔ بس اگر صرف علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو کسی میدان کا ماہر سمجھنے لگ جائے تو پھر رنجیت سنگھ والا جواب ملے گا اسے۔ جماعت کی عمومی ترقی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے کہ نوجوان جدید علم اور تجربہ جب حاصل کرتے ہیں تو اس کو مزید تجربہ بھی حاصل کریں، اور اپنے علم کو تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ملا کر پھر جماعت کی ترقی کے لیے بھی استعمال کریں۔ بہت سے مشورے لوگ دیتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو بعض دفعہ علم کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے، اور یا پھر ایسی روکیں سامنے آ سکتی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور تجربہ کار لوگ یہ بتا سکتے ہیں۔ ایک احمدی ہو کر ایمان کی ایسی صورت میں حفاظت ہو سکتی ہے جب نظام جماعت اور خلافت سے مضبوط تعلق ہو اور باقاعدہ تعلق ہو، اور اس تعلق کے لیے ان ذرائع کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جن سے دور بیٹھ کر بھی وہ تعلق قائم رہے۔ حضرت مسلم موعود اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جماعتی معاملات میں افراد کبھی ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتے جب تک ان کا جڑ سے تعلق نہ ہو، اور اس زمانے میں یہ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ اخبارات ہیں۔ انسان کسی جگہ بھی بیٹھا ہوا ہو، اگر اسے سلسلے کے اخبارات پہنچتے رہیں تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا پاس بیٹھا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے میں اب بول رہا ہوں۔ اب اس وقت بیان فرماتے ہیں آپ کہ عورتوں کا جلسہ ہو رہا ہے، جلسے کی تقریر ہے، عورتیں لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر سن رہی ہیں۔ اگر لاؤڈ اسپیکر تک ان کے ذریعے سے ان تک آواز نہ جا رہی ہوتی تو ان کو کچھ علم نہ ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں۔ بس لاؤڈ اسپیکر نے عورتوں کو میری تقریر کے قریب کر دی ہے۔ یہاں بھی اب لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے عورتوں کے ہال میں بھی آواز جا رہی ہے اور وہ بھی سن رہی ہیں۔ یہ بھی ایک قربت ہے۔ اسی طرح اخبارات دور رہنے والوں کو قوم سے وابستہ رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ الحکم اور بدر ہمارے دو بازو ہیں۔ گو بعض دفعہ یہ اخبارات ایسی خبریں بھی شائع کر دیتے تھے جو
ضرر رساں ہوتی تھیں، مگر چونکہ ان کے فوائد ان کے ضرر سے زیادہ تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے یہ دو اخبارات ہمارے دو بازو ہیں۔ دو بازو ہونے کی یہی معنی ہے کہ ان کے ذریعے ہمارا جو بازو ہے یعنی جماعت وہ ہم سے ملا ہوا ہے۔ پھر اس زمانے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اخبارات کی طرف احباب کو بہت توجہ ہوا کرتی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، حالانکہ جماعت اس وقت آج سے 10واں یا 20واں حصہ تھی اور اب تو 100واں یا 1000واں حصہ ہے۔ چنانچہ بدر کی خریداری ایک زمانے میں اس زمانے میں 1400-1500 رہ چکی تھی، اس کے بعد پھر کم ہوتی رہی، اسی طرح الحکم کی تعداد بھی بڑھی۔ جماعت کے دوست اس زمانے میں کثرت سے اخبارات خریدتے تھے، بلکہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے بعض دفعہ وہ بھی خریدتے تھے اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک احمدی یکا چلانے والے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ الحکم منگوا کر رکھ لیتے تھے اور اپنی سواریاں جب لے کے جاتے تھے ٹانگے پر تو ان کی شکل دیکھ کے سواری کی پہچان لیتے تھے کہ شریف النفس ہے کوئی، اسے اخبار دے کر کہتے تھے کہ اخبار آیا ہے ذرا پڑھ کر سنانا مجھے۔ اور اس طرح بعض دفعہ جب سواری اترتی تھی اپنی منزل پہ پہنچ کے تو اخبار کا نام پتہ نوٹ کر لیتے تھے اور اس طرح جماعت کے رابطے میں آتے تھے اور پھر بیعتیں ہوتی تھیں۔ اس وقت لوگ کہا کرتے تھے انہوں نے اپنے علاقے میں باوجود ان پڑھ ہونے کے اور ٹانگا چلانے کے سب سے زیادہ بیعتیں کروائیں۔ اس زمانے میں تو اور بھی آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرماتی ہے ہمارے لیے۔ ایک تو اپنی تربیت اور خلافت سے مضبوط تعلق کے لیے ہر احمدی کو MTA سننے کی ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسرے تبلیغ کے لیے جو MTA اور ویب سائٹ میں پروگرام ہیں وہ بھی دوسروں کو بتانے چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بعض دفعہ موقع ملتا ہے دیکھنا چاہیے، دوستوں کو ان کا تعارف کروانا چاہیے۔ بہت سارے خط مجھے ابھی بھی آتے ہیں کہ جب سے ہم نے MTA پر کم از کم خطبات ہی باقاعدہ سننے شروع کیے ہیں ہمارا جماعت سے مضبوط تعلق ہو رہا ہے، ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا ہو رہی ہے۔ بس آج کل MTA اور اسی طرح الاسلام کی ویب سائٹ جو ہے یا جماعت کی ویب سائٹ یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ کو پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے اور ہر احمدی کی تربیت اور خلافت سے جوڑنے اور جماعت سے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ سوچ تو یہ رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو اور اسلامی احکامات کی پابندی کرنے والے ہوں، خاص طور پر نمازوں کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ باقاعدہ نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں جو سست ہیں اور نتیجتاً خود یہ لوگ بھی سست ہو جاتے ہیں باوجود خواہش کے۔ یہ اثر لاشعوری طور پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ بس تعلقات بنانے کے لیے بھی ایسے لوگوں کو چننا چاہیے جن کی دینی حالت اچھی ہو، جو نمازوں کی باقاعدہ ادائیگی کرنے والے ہوں اور پابند ہوں۔ اس حوالے سے خاص طور پر میں روا اور قادیان کے احمدیوں کی توجہ دلانی چاہتا ہوں، جہاں تھوڑی سی جگہ پر احمدیوں کی بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح مساجد بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں وہاں، کہ مسجدوں کو آباد کریں۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ جو جماعت کے نظام کے بارے میں غلط
خیالات رکھتے ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ باہر سے لوگ جو جاتے ہیں بعض دفعہ وہ اس بارے میں مجھے لکھتے بھی ہیں، شکایتاً بھی لکھتے ہیں کہ ربوہ میں بھی نمازوں کے اہتمام کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بس ربوہ کے شہریوں کو اس طرح خاص توجہ دینی چاہیے۔ جو کمزور ہیں وہ کمزوروں کا اثر لینے کے بجائے جو ان لوگوں کا اثر لیں جن کا جماعت سے مضبوط تعلق بھی ہے اور جو نماز میں بھی باقاعدہ ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کس طرح اثر ہوتا ہے اور عقل مند کس طرح سمجھ جاتا ہے کہ مجھ پر اثر ہو رہا ہے دوسرے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ جالینوس ایک جگہ کھڑا تھا، ایک دیوانہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس سے چمٹ گیا۔ جب جالینوس کو اس نے چھوڑا تو اس نے کہا میرا فسد نکلواؤ، یعنی خون نکلواؤ۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ فسد کیوں کھلواتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ دیوانہ جو آ کر مجھ کو چمٹ گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں بھی کوئی رگ جنون کی ہے، یہ اوروں کو چھوڑ کر مجھ سے آ چمٹا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر جنون کی کوئی رگ ہے جس سے اس دیوانے کو مناسبت ہوئی اور وہ میرے طرف کھنچا آیا۔ تو ایسے آدمیوں کو ادھر جھکنا، اور آپ مسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جھکنا جو نمازی نہیں ہیں، جو ان کے پیچھے چلنا جو نمازوں میں سست ہیں، یہ بتاتا ہے کہ انہیں بھی سست لوگوں سے مناسبت ہے۔ بس عمومی طور پر ہر جگہ ہی ہر احمدی کو سست لوگوں سے مناسبت رکھنے کے بجائے چست لوگوں سے، ایکٹیو لوگوں سے، جماعت کے فعال لوگوں سے مناسبت رکھنی چاہیے، ان سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ مناسبت قائم ہو جائے اور چست لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا تو سست بھی پھر چست ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر مجھے فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مداری نہیں، وہ کوئی تماشا نہیں دکھاتا، بلکہ اس کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو معجزے پہلے دکھائے گئے تھے ان سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کے لیے اب نیا کوئی معجزہ دکھایا جائے؟ مگر انسانی فطرت کی کمزوری اس کو بھی ناپسند کرتی ہے، بلکہ شاید اسے بد تہذیبی قرار دیتی ہے۔ وہ جائز سمجھتی ہے کہ سستی اور غفلت میں مبتلا چلی جائے، بلکہ سستی اور غفلت میں ہمیشہ پڑی رہے، اور کوئی اس سے اتنا بھی سوال نہ کرے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک ادا کیا ہے۔ ہاں، جب وہ کوئی تماشا دیکھنا چاہے اس وقت وہ تماشا ضرور دکھا دیا جائے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ عادت ضدی انسانوں کی ہمیشہ سے کہ نہ ماننا ہو تو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تمام انبیاء سے یہی سوال ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نام ماننے والوں نے ایسے ہی مطالبے کیے تھے کہ سونے کے گھر کا نشان دکھائیں، آسمان پر چڑھنے کا نشان دکھائیں، اور یہ پھر یہی نہیں بلکہ آسمان سے کتاب بھی لے کر آئیں ہمارے سامنے، اور اس طرح کی بیہودہ باتیں اور اعتراض تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ان بیہودہ مطالبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور نہ اس کے انبیاء دیتے ہیں۔ بے شمار نشانات ہیں، اگر ماننا ہو تو نیک فطرتوں کے لیے وہی کافی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تحریک جدید پر بعض اعتراض کیے کہ یہ کیا نئی اسکیم شروع کر دی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا
کہ در حقیقت میری تحریک کوئی جدید تحریک نہیں بلکہ یہ قدیم تحریک ہے، اور اس جدید کے لفظ سے نہ صرف ان معوف اور بیمار دماغوں سے طلاؤ کیا گیا ہے جو بغیر جدید کے کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس طرح ڈاکٹر جب ایک مریض کا لمبے عرصے تک علاج کرتا رہتا ہے تو بیمار بعض دفعہ کہتا ہے کہ مجھے ان دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا، تب وہ کہتا ہے اچھا میں آج تمہیں نئی دوا دے دیتا ہوں، یہ کہہ کر وہ پہلی دوا میں کچھ اور ملا دیتا ہے۔ مثلا اس زمانے میں اور مثال دی کہ ٹنکچر کارڈیمم ملا کے خوشبودار بنا دیتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ نئی دوا مجھے مل گئی، اور ڈاکٹر بھی اسے نئی دوا کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے کیونکہ دوا میں وہ ایک نئی دوا ملائی ہوتی ہے، مگر وہ اس لیے اسے جدید بناتا ہے تاکہ مریض دوائی پیتا رہے اور اس کی امید نہ ٹوٹے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی، اسے ملیریا بخار تھا جو لمبا ہو گیا، اتر نہیں رہا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم کنین کھایا کرو۔ وہ کہنے لگی کنین؟ میں تو اگر کسی کو کنین کی گولی کا چوتھا حصہ بھی میں کنین کی گولی کا چوتھا حصہ بھی کھا لوں تو ہفتہ ہفتہ بخار کی تیزی سے پھونکتی رہتی ہوں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کنین کھانے کے لیے تیار نہیں، تو چونکہ عام طور پر ہمارے ملک میں کنین کو کونین کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں دو جہانوں کے ہوتے ہیں، جس کے معنی دو جہانوں کے ہوتے ہیں، یعنی دو جہان، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے کھانے کو تو کنین دی، گولیاں دیں، مگر فرمایا یہ دارین کی گولیاں ہیں، انہیں استعمال کرو۔ کونین اور دارین دو جہان ہی ہیں نا۔ واضح ہو کہ حضرت مسیح نے یہ نہیں فرمایا تھا یہ کنین نہیں ہے، اس کا نیا نام رکھ دیا۔ 2-3 گولیاں ہی اس نے کھائی ہوں گی کہ آ کے کہنے لگی کہ مجھے تو اس دوا سے ٹھنڈک پڑ گئی، کچھ اور گولیاں دیں۔ کہ پہلے تو وہ کہتی تھی کہ آدھی گولی کھا لوں، چوتھا حصہ کھا لوں تو بخار نہیں اترتا، گرمی ہو جاتی ہے، یا نام بدلنے سے ہی ٹھنڈک پڑ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح پرانی تحریک کا نام جدید رکھ دیا، اور تم نے کہنا شروع کر دیا کہ جدید تحریک ہے۔ وہ لوگ جن کے اندر اخلاص تھا وہ چاہتے تھے کہ روحانیت میں ترقی کریں، انہوں نے جب ایک تحریک کا نیا نام سنا تو انہوں نے کہا یہ نئی چیز ہے، آؤ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور وہ لوگ جن کے اندر نفاق تھا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نئی چیز ہے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے طریق سے انحراف کر رہے ہیں۔ نہ اس نے بات سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس نے فائدہ اٹھایا۔ بس یہ ایک قانون ہے جو ہمیشہ سے مقرر ہے آدم کے وقت سے آج تک، کہ جب شیطان تم پر حملہ کرے تو تمہیں اس سے بچنے کے لیے ترکیبیں نکالنی پڑیں گی، اور شیطان سے بچنے اور دین کے کام میں ترقی کے لیے جب بھی کوئی ترکیب نکالی جائے تو اصل میں وہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے انبیاء آئے، اور جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس کے لیے اس زمانے میں آپ کے غلام صادق حضرت مسیح علیہ السلام آئے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اور جماعت کی مجموعی ترقی کے لیے ذمہ دار افراد کو مسلسل اور پیچھے پڑ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ تربیت کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو۔ مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیر تھا جو اکثر اس کمرے کے سامنے جہاں پہلے محاسبہ کا دفتر تھا بیٹھا کرتا تھا۔ جب اسے کوئی آدمی احمدیہ چوک میں سے آتا ہوا نظر آتا تو کہتا کہ 1 روپیہ دے دو۔ جب آنے والا کچھ قدم آگے آ جاتا تو کہتا ہے 58 ہی صحیح۔ جب وہ کچھ اور آگے آتا تو کہتا ہے 54 ہی صحیح۔ جب اس کے مقابلے پر آ جاتا تو کہتا 2 آنے ہی دے دو۔ جب اس کے پاس سے گزر کر 2 قدم آگے چلا جاتا تو کہتا ہے 1 آنا ہی صحیح۔
جب کچھ اور آگے چلا جاتا تو کہتا ہے ایک پیسہ ہی دے دے، جب کچھ اور آگے چلا جاتا تو کہتا ہے دھیلا ہی صحیح، جب جانے والا اس موڑ کے قریب پہنچتا جہاں مسجد اقصیٰ کی طرف مڑتے ہیں تو کہتا کہ پکوڑا ہی دے دو، جب دیکھتا کہ آخری نکر پہ پہنچ گیا ہے تو کہتا مرچ ہی دے دو۔ وہ روپے سے شروع کرتا اور مرچ پر ختم کرتا۔ اسی طرح کام کرنے کا والوں کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اگر پہلی دفعہ 100 میں سے 1 کی طرف توجہ کرے گا تو اگلی دفعہ 2 ہو جائیں گے، اس سے اگلی دفعہ 4 ہو جائیں گے، اور اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے۔ بس کام کرو اور پھر نتیجہ دیکھو۔ جب دنیاوی کام بے نتیجہ نہیں ہوتے تو کس طرح سمجھ لیا جائے کہ اخلاقی اور روحانی کام بغیر نتیجے کے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جن کے من ٹھیک نہ ہوں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو کام کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہنے سے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری محنت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے دشمنی نکال لی۔ یہ کہنا کس قدر حماقت اور بیوقوفی ہے۔ گویا اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، لیکن اچھے یا برے نتیجے کا دار و مدار ہمارے اپنے کام پر ہوتا ہے۔ کسی شخص نے 1/10 حصے کام کے لیے محنت کی ہے تو قانون قدرت یہی ہے کہ اس کا 1/10 نتیجہ نکلے گا۔ اب اس کے 1/10 حصے نکلنے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کی وجہ سے 1/10 حصہ نتیجہ نکلے گا، ورنہ اس نے محنت تو زیادہ کی تھی۔ قانون قدرت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن شرارتی نفس یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا، لیکن اللہ میاں نے اپنا فرض ادا کرنا نے ادا نہیں کیا اور بھول گیا۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس جہاں تک محنت اور کوشش کا سوال ہے، نتائج ہمارے ہی اختیار میں ہیں، اور اگر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا تو سمجھ لو کہ ہمارے کام میں کوئی غلطی رہ گئی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کے نتائج کسی معین صورت میں ہمارے سامنے آ سکیں، اور جب تک یہ نتائج سامنے نہ آئیں ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کی، بڑی دعائیں کی، ہمیں ہمارے مقصد نہیں حاصل ہو سکے، دعائیں نہیں ہماری قبول ہوئیں۔ تو ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو جس حد تک جانا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچے، یا پھر منزل تو مقرر کر لی انہوں نے لیکن راستہ غلط لے لیا۔ بس اس پر ایک دعا کرنے والے کو غور کرنا چاہیے کہ راستہ بھی صحیح ہو، اور جو جتنی محنت چاہیے وہ بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کیمیا گر جب ناکام رہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ گویا وہ کیمیا بننے سے نا امید نہیں ہوتا بلکہ اپنی کوشش کا نقص قرار دیتا ہے۔ حالانکہ کیمیا گری میں امید کی گنجائش ہی نہیں، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھنے اور اس کے قریب ہونے کی تو پوری امید ہے، مگر کیمیا گر جس کی ساری عمر ہی ایک آنچ کی کسر میں گزر جاتی ہے وہ تو باوجود ہر دفعہ کی ناکامی کے نا امید نہیں ہوتا۔ لیکن وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے کامیاب نہیں ہوتا تو اپنے طریقے عمل کا نقص قرار نہیں دیتا بلکہ خدا تعالیٰ سے نا امید ہو کر فوراً نا امید ہو جاتا ہے اور اپنی تمام کوششیں چھوڑ بیٹھتا ہے۔ بس کیمیا گر تو غلطی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور سونا بننے کے خیال کو یقینی سمجھتا ہے، لیکن خدا کو پانے کی کوشش کرنے والا اپنی غلطی کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ آج کل کی ریسرچ کرنے والوں سے بھی کبھی یہی سالوں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، سالوں لگاتے ہیں، اور پھر سالوں بعد جا کے کہیں کامیابی ملتی ہے۔ اور وہ بھی ضروری نہیں کہ جس طریقے کو ایک دفعہ اپنایا ہو اسی کو اختیار کریں، مختلف تجربات میں مختلف طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ بس روحانیت کے حصول اور خدا تعالیٰ کے قرب اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اپنے طریق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے جائزے کی ضرورت ہے، کس طرح اصلاح کر رہے ہیں. اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ہر قسم کے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے ہمارے اعمال ہیں. اپنی سوچوں اور عقل کی درستی کی ضرورت ہے. جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں، اور پھر وہ اگر قریب نہیں آتا، دعائیں نہیں سنی جاتی، تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ ہماری کوششوں اور حالتوں میں کمی ہے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ گداگر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نرگدہ اور ایک دوسرا خرگدہ. نرگدہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے دروازے پر جا کر آواز دیتا ہے کہ کچھ دو، اور کسی نے کچھ ڈال دیا تو لے لیا، نہیں تو 2-3 آوازیں دے کر آگے چلے گئے. مگر خرگدہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک نہ ملے ٹلتا نہیں. اس قسم کے گداگر لیے بغیر پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، اور ایسے گداگر بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس بھی آ کر ایک شخص بیٹھا کرتا تھا. وہ نہیں اٹھتا تھا جب تک کچھ لے نہ لیتا. وہ بیٹھا رہتا تھا جب تک حضرت مسیح علیہ السلام باہر نہ نکلتے اور اسے کچھ دے نہ دیتے. پھر بعض اوقات وہ رقم مقرر کر دیتا کہ اتنی لینی ہے رقم، اور اگر حضرت صاحب اس سے کم دیتے تو وہ ہرگز نہ لیتا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مہمان اسے اتنی رقم پوری کر دیتے تھے کہ چلا جائے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اگر اس کے منہ سے کوئی رقم نکل گئی کہ یہ لینی ہے اور وہ پوری نہ ہوتی تو وہ جاتا نہ تھا جب تک رقم پوری نہ کر دی جاتی. اور اگر حضرت صاحب بیمار ہوتے تو تب تک نہ جاتا جب تک صحت یاب ہو کر آپ باہر تشریف نہ لاتے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان خرگدہ بنے اور مانگتا چلا جائے، اور خدا کے حضور دھونی رما کر بیٹھ جائے اور ٹلے نہیں جب تک کہ خدا کا فعل یہ ثابت نہ کر دے کہ اب اس کے متعلق دعا نہ کی جائے. خدا کا فعل کہ اب اس کے متعلق دعا نہ کی جائے کئی طرح سے ہے. ایک عورت مثلاً حمل میں ہے، آج کل کی سائنس کے مطابق یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے، لڑکا پیدا ہے، اور آخری وقت میں آ کے بالکل پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یہ کہنا کہ اب لڑکا ہی ہو یہ خدا تعالیٰ کے فعل کے خلاف ہے. تو وہ تو آخری وقت ہے پیدائش کا. ہاں، اگلے حمل کے لیے یہ دعا قبول ہو سکتی ہے کہ آئندہ حمل میں پھر اللہ تعالیٰ لڑکا دے دے، یا کبھی خدا کا منشا کھول دیا جائے پھر بھی دعا کرتا رہے انسان، تو پھر یہ بھی غلط ہے، یہ بے ادبی بن جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی تدبیر کو بھی نہیں چھوڑنا. تدبیر بھی دعا کے ساتھ ضروری ہے. تدبیر اور دعا مستقل مزاجی سے کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتا ہے. تدبیر کا دعا کے ساتھ ہونا بھی بہت ضروری ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ تدبیر کا دعا کے ساتھ نہ ہونا بالکل غلط چیز ہے، اور ایسے شخص کی دعا اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جو صرف دعا کرتا ہو اور تدبیر نہ کرتا ہو. جو تدبیر اور دعا کو ساتھ نہیں رکھتا اس کی دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ دعا کے ساتھ تدبیر کا نہ کرنا خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا اور اس کا امتحان لینا ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ بندے اس کا امتحان لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل مزاجی سے اور اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بناتے ہوئے اور تمام ظاہری پہلو اپناتے ہوئے دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے.
نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو شہید کا جنازہ ہے، مکرم قمر ضیاء صاحب ابن مکرم محمد علی صاحب ساکن کوٹ عبد المالک ضلع شیخو پورہ کو مخالفین نے 1 مارچ 2016 کو دوپہر تقریباً 1:30 بجے ان کے گھر کے باہر چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوعہ کے روز شہید مرحوم قمر ضیاء صاحب گھر سے ملکہ اپنی دکان کو بند کر کے اپنے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے گھر سے نکلے ہی تھے کہ 2 نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے گلی میں لے گئے۔ ایک شخص نے قمر ضیاء صاحب کو دبوچ لیا اور دوسرے نے ان پر چھریوں کے ساتھ وار شروع کر دیے۔ مکرم قمر ضیاء صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کی چھاتی، کندھے، دل اور گردن پر چھریوں کے زخم آئے۔ ایک حملہ آور نے گردن کے پیچھے چھری سے وار کیا اور چھری جسم میں پیوست چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم دولت خان صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے اولکھ بیری ضلع گرداسپور سے قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر کے جماعت احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ وفات کے بعد بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔ شہید مرحوم کے دادا مکرم فتح محمد صاحب فضل تعالیٰ پیدائشی احمدی تھے، وہ بھی بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے کالی کے ناگرے ضلع سیالکوٹ علاقے آباد ہوا۔ شہید مرحوم کی پیدائش وہیں کی ہے۔ پھر یہ 1985 میں کوٹ عبد المالک آ گئے۔ شہید مرحوم نے B.Com تک تعلیم حاصل کی، کچھ عرصہ مختلف ادارہ جات میں ملازمت اختیار کی، بعد میں اپنے گھر سے ملکہ کاروبار کا ایک دکان کھولی، کاروبار کا آغاز کیا، فوٹو اسٹیٹ اور موبائل کی دکان بنائی۔ 2004 میں ان کی شادی ہوئی۔ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، نیک، ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس، ملنسار شخصیت کے مالک، نہایت مخلص، فدائی اور دلیر نوجوان تھے۔ مرکزی مہمان کی خدمت میں پیش رہتے، جماعتی خدمات میں بھی ہمیشہ نمایاں رہے، ہر ایک سے خوشخلقی سے پیش آتے تھے۔ ان کے شہید کے بھائی مظہر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ نمازوں کی ادائیگی کا بالعموم اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا بالخصوص انتظام کیا کرتے تھے۔ شہید مرحوم کو باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھتے دیکھ کر دیگر غیر از جماعت دکاندار بھی اپنی دکانیں بند کر کے جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ مرزائی جمعہ کے وقت دکان بند کر کے جا سکتا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے۔ آپ اس وجہ سے بھی کبھی بھی جمعہ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ میری وجہ سے غیر احمدی لوگ بھی جمعہ کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نے بتایا کہ گزشتہ ماہ سے شہید مرحوم کے رویے میں نمایاں تبدیلی آئی تھی اور میرا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھتے، کسی سخت بات کا بھی برا نہیں مناتے تھے۔ شہید مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے اور اس وقت سیکرٹری اصلاح و ارشاد کے عہدے پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس سے پہلے مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی، تمام جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ شہید مرحوم کو جماعتی مخالفت کا سامنا تھا اور اس کے بارے میں پولیس اور انتظامیہ کو تحریری درخواستیں بھی دی جا چکی تھیں۔ 14 اگست 2012 کو تقریباً 500 افراد پر مشتمل جلوس پولیس کی نگرانی میں قمر ضیاء صاحب کے گھر کے باہر اکٹھا ہوا۔ مخالفین کے دباؤ پر ایک پولیس والے نے دکان کے کاؤنٹر پر چڑھ کر تصاویر اتارنی شروع کر دیں اور دکان کے شٹر پر لکھے ہوئے واللہ خیر الرازقین اور کلمہ طیبہ کو سیاہ رنگ پھیر کر مٹا دیا۔ بعد ازاں اس گھر کی دیوار پر آویزاں علیہ اللہ پہ کافی نبدہ اور ماشاء اللہ کی تحریرات کو بھی چھینی سے ہتھوڑے سے توڑ دیا۔ آخر میں گھر کے باہر لگی نام والی تختی جس پر قمر ضیاء صاحب کے والد صاحب کا نام محمد علی لکھا ہوا تھا، اس سے محمد بھی چھینی ہتھوڑے سے توڑ دیا گیا۔ تو یہ تو ان لوگوں کے حالت ہے۔
سوائے اس پہ کہ اس پہ انا پڑھا جائے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 26 جنوری 2014 کو 40 سے 50 مولویوں کے ایک جلوس نے قمر ضیاء صاحب کو ان کی دکان سے زبردستی باہر نکال کر تشدد کا نشانہ بنانے کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کی بے حرمتی کی اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ اس دوران پولیس موقع پر پہنچ کر قمر ضیاء صاحب کو تھانے لے گئی، لیکن بعد ازاں مخالفین کے خلاف بغیر کسی کارروائی کے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ تو یہ مخالفانہ حالات تھے، دھمکیاں مستقل ملتی تھیں ان کو، اس وجہ سے ان کا خیال تھا کہ شاید بیرون ملک چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور اپنے پاس بلا لیا۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں 2 بھائی اور 2 ہمشیرگان کے علاوہ والد مکرم محمد علی صاحب، اہلیہ روبی قمر صاحبہ، 3 بچے، حذیفہ احمد عمر 10 سال، بیٹی امت المتین عمر 7 سال اور ایک دوسری بیٹی امت الہادی عمر 4 سال چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شہید بھائی کے درجات بلند فرمائے، اپنی رضا کی جنتوں میں ہمیشہ ان کے بلند فرماتا چلا جائے اور نمایاں جنت سے نوازتا رہے، اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔